الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم صحیح البخاری شریف کی حدیث نمبر 122 کی جانب چلتے ہیں۔ یہ اس حدیث پاک کو یہ جلد نمبر اول اور باب العلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اس کو روایت جو کرتے ہیں وہ کرتے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ نوف بکالی کا یہ خیال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے، وہ موسیٰ بنی اسرائیل والے نہیں تھے بلکہ دوسرے تھے۔ یہ سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ اللہ کے دشمن جھوٹ کہا ہے، تو نے کہا کہ یہ تم نے جھوٹ کہا ہے۔ ہم سے ابی ابن کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بنی اسرائیل میں خطبہ دیا، تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں۔ اس وجہ سے اللہ کا غصہ ان پر ہوا اور انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے کیوں نہ کیا، کہ انہوں نے اس بات سے مراد یہ ہو کہ لوگوں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جی میں ہوں۔ تو اس پر لکھا ہے کہ اللہ کا جو غصہ ان پر ہوا کہ اللہ نے غصہ کیا کہ اے موسیٰ، میں پوری کائنات کے اندر سب سے علم والا تو میں ہوں، مگر تو کہتا ہے کہ میں علم والا ہوں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ تب اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی اور میرے بندوں میں سے ایک بندہ دریاؤں کے سنگ پر ہے، یعنی کہ وحی میں اس کا جو ہے وہ ذکر ہوا ہے، دریاؤں میں سنگ پر ہے، وہ تجھ سے زیادہ علم والا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار، میری ان سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ اس بات سے ثابت یہ ہوا کہ جو انبیاء میں سے کسی سے رتبہ نہیں، کسی چیز سے بڑھ کر ہو، پھر وہ ملاقات کے لیے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ملاقات کی خواہش ظاہر ہوتی ہے کہ یار جو بندہ مجھ سے اوپر ہے وہ اس سے میں ملاقات کروں۔ تو فرمایا کہ میری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ حکم ہوا کہ ایک مچھلی رکھ لو ساتھ اپنے راہ سفر میں، اور پھر جہاں تم اس مچھلی کو گم کر دو گے تو وہ بندہ تمہیں ملے گا، وہیں تمہیں وہ بندہ ملے گا۔ تو تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چلے اور اپنے ساتھ حضرت یوشع بن نون کو لے لیا، اور انہوں نے ذبح کی اور مچھلی کو بھی رکھ لیا، یعنی کہ جو بنی ہوئی تھی، کٹی ہوئی تھی، پکی ہوئی تھی، اور ایک پتھر کے پاس سے پہنچے اور اپنے دونوں سروں پر رکھ کر سو گئے، یعنی کہ وہاں پر آرام کرنے لگ گئے۔ تو مچھلی ذبح ہو کر دریا میں چلی گئی، یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کو بھول گئی، بے حد تعجب کے ساتھ تھی۔ اور پھر دونوں باقی رات دن میں جتنا سفر باقی کیا، یعنی کہ آپ دونوں نے ایک مقام پر قیام کیا اور مچھلی ساتھ رکھی، اور دونوں جو ہے وہ سو گئے، غلام بھی سو گیا، آقا بھی سو گئے۔ تو مچھلی جو تھی وہ اسی مقام پر جو ہے وہ دریا کے اندر گر گئی۔ تو پھر جو اٹھے، انہوں نے مچھلی کا جو ہے وہ نظر نہیں دیکھا، نہیں کہ مچھلی جو ہے وہ کہاں ہے۔ تو دونوں اٹھے اور پھر اپنی منزل کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہونے شروع ہو گئے کہ دریا کے کنارے۔ تو ایک مقام پر پھر جو ہے وہ آگے جا کر یعنی کہ اس سفر میں ہم نے کافی تکلیف اٹھائی ہے، ہمارا ناشتہ لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، اس سفر میں ہم نے کافی تکلیف اٹھائی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بالکل تھک چکے تھے، یعنی کہ مشقت دوران سفر، مگر اس جگہ سے آگے نکل گئے جہاں تک انہوں نے جانے کا حکم ملا تھا۔ اور تب ان کے خادم نے کہا پھر کہنے لگے ہاں، مچھلی تو جس مقام پر ہم جو تھے
آرام کیا تھا مچھلی تو وہیں سے غائب ہو گئی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے بندہ خدا، ہماری منزل وہی تھی، یعنی کہ آپ نے دیکھا تھا، اور جب آپ کے پاس سے گزرے تھے تو مچھلی کا ذکر بھول گئے، یعنی کہ اس نے کہا کہ ہم جب پھر اٹھے تو مجھے بتانا یاد نہ رہا، تو مجھے جو ہے وہ بھول گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے یہ وہی جگہ تھی جس کی ہم تلاش میں نکلے تھے۔ تو وہ پچھلے پاؤں واپس چلے، یعنی کہ اپنے پاؤں کی جہاں سے واپس آئے تھے وہیں جو ہے پاؤں کی نشاندہیاں دیکھ کر جو ہے وہ واپس چلے، اور تب پتھر تک پہنچے، دیکھا کہ ایک شخص کپڑا اوڑھے ہوئے موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا، اور انہوں نے خضر علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری سرزمین میں میں سلام کہاں ہوں، یعنی کہ سلام کہاں ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں، یعنی کہ کہا سلام سرزمین میں سلام کہاں، کہا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں ہے؟ تو پھر فرمایا کہ نہیں، میں موسیٰ علیہ السلام ہوں خود، یعنی کہ دوسرے لوگ جو تھے وہ بنی اسرائیل کے، وہ لوگوں کو ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اور خضر علیہ السلام بولے کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، یعنی کہ انہوں نے سوال کیا کہ تم وہی موسیٰ ہو جو بنی اسرائیل میں ہیں؟ انہوں نے کہا جی، بنی اسرائیل کی قوم کے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر کہا کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ تو کہا تاکہ مجھے بھی ہدایت کی باتیں مل جائیں جو اللہ نے خاص آپ ہی کو سکھائی ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام یہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا راہ سفر شروع ہونے لگا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ اسے کہا کہ پھر انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے، اور تم کو جو علم ہے اسے میں نہیں جانتا، یعنی کہ دونوں کا رتبہ جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، کہ کہا کہ جو تمہیں علم دیا ہے وہ میں نہیں جانتا، اور جو مجھے دیا وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرمانے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، اور میں آپ کے ساتھ سفر میں شمار ہونا چاہتا ہوں، اور پاؤں گے، اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور پھر دونوں نے دریا کے کنارے چلے، پیدل چلے، اور ان کے ساتھ کوئی کشتی نہ تھی، اور ایک کشتی ان کے ساتھ سامنے سے گزری، تو کشتی والوں نے انہیں کہا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ پہچان لیا ہے، بغیر کرایہ کے سوار کر لیا ہے، اور میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کے، تو پھر سمندر میں اس نے ایک یا دو چونچیں ماری، اور اسے دیکھ کر حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ اے موسیٰ، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں اتنا کم ہو گیا ہے، یعنی کہ اللہ کے علم سے اتنا کم ہے کہ اللہ کا علم سمندروں میں موجود ہے، سمندر کی مانند ہے، تو ہم ایک ایک چونچ مارتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی علم والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے مثال دی ان کے سامنے کہ میرا اور تیرا علم اتنا ہے اللہ کے علم کے سامنے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کرایہ لیے بغیر مفت میں سوار کیا ہے، تو آپ نے ان کی کشتی کی لکڑی اکھاڑ ڈالی، یعنی کہ آپ سوار تھے اور آپ نے جو ہے وہ تنکے سے کسی چیز سے کشتی کی لکڑی اکھاڑ ڈالی، یہ ڈوب جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے میں نے کہا تھا، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، صبر نہیں کر سکو گے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں بھول گیا، میری گرفت نہ کرو، یعنی کہ میں بول گیا ہوں اور میری گرفت نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر یہ پہلا اعتراض کیا تھا، اور پھر دونوں چلے، اور ایک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے اوپر سے اس کا سر پکڑ کر ہاتھ سے الگ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے ایک بے گناہ بچے کو بغیر کسی جانی حق کے مار ڈالا ہے۔
تو حضرت خضر علیہ السلام پھر بولے، فرمایا کہ آپ میرے ساتھ جو ہے وہ صبر نہیں کر سکتے، تو تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ ابن عینیہ نے لکھا، کہتے ہیں کہ اس کلام میں پہلے سے زیادہ تاکید ہے، کیونکہ پہلے کلام میں لفظ لک ہے نہیں کہا گیا تھا، اور اس میں لک زائد ہے جس سے تاکید ظاہر ہے۔ اور پھر دونوں چلتے رہے حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا لینا چاہا، اور انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے وہیں دیکھا کہ ایک دیوار اس گاؤں میں گرنے کے قریب ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ اگر آپ چاہتے تو اسے جو ہے وہ گرا بھی سکتے تھے، اس کام کی مزدوری بھی لے سکتے تھے، تو یعنی کہ آپ نے جیسے ہاتھ کے اشارے سے سیدھی کیا، آپ چاہتے تو مزدوری بھی لے سکتے تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، بس اب ہم اور تم جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ جناب محبوب کبریا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ موسیٰ پر رحم کرے، اور ہماری تمنا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے بیان کیے جاتے اور ہمارے سامنے روشنی میں آتے، مگر ابن تیمیہ نے یعنی کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر لکھا ہے، اور ان کے جوابات اگلی حدیثوں میں شاید بیان کیے ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں ولی کامل کی صحبت اختیار فرمائے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق بہت سارے جو ہے وہ مفسرین نے یعنی کہ ان کے متعلق لوگوں کی مختلف آراء ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ولی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نبی ہیں۔ اگر نبی بھی ہیں نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اولو العزم رسولوں میں شمار ہوتا ہے، اور ان کے علاوہ آپ ان نبیوں میں رسولوں میں شمار ہوتا ہے کہ جن کو اللہ نے قرآنی آسمانی کتابوں سے نوازا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں کسی ولی کامل کی صحبت عطا فرمائے، اور پھر اللہ تعالی ہمیں اس صحبت کا ہمارے اوپر رنگ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔